بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب، قالا کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارینی آپ دکھلائیے مجھے، کیفا کیسے، تحیی آپ زندہ کریں گے، الموتا مردوں کو، قالا اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا، اولم کیا بلا نہیں تم ایمان رکھتے، قالا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا کیوں نہیں، واو اور لیکن لی تاکہ یطمئن مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، قالا اللہ رب العزت نے فرمایا، فاپس خود تم لے لو، اربعتن چار، من سے، الطیری پرندوں میں سے، فسر پس مانوس کر لو، ہننا انہیں، الی طرف کا اپنے، ثم پھر، اجعل رکھ دو، علی اوپر، کلی ہر، جبل پہاڑ کے، من سے ان میں سے، جزءاً ایک حصہ، ثم پھر، ادعو بلاؤ، انہیں، یأتینا وہ آئیں گے، کا تیری طرف، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور تم جان لو، انا بے شک، اللہ تعالی، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم آپ چار مختلف پرندوں کو لیجئے، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دیجئے، ثم ادعوہن یأتینک سعیا پھر انہیں اپنی طرف بلائیے تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے کے لیے اور قیامت میں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے انسان کو زندہ کیا جائے گا اس سب کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ رب العزت ایک اور خوبصورت اور پیارا واقعہ سنا رہے ہیں ہمیں۔ ایک حدیث میں، ایک تفسیر میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک دریا کے پاس سے، یعنی پانی کے پاس سے ہوا، تو وہاں پر ایک جو مردار آدمی کا جسم باڈی پڑی ہوئی تھی، اور اس کو یہ ہو رہا تھا کہ ادھر سے پانی دریا کا اوپر آتا، مچھلیاں آتی کچھ نوچتی اس کے جسم سے، پھر وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلی جاتی، ادھر سے پرندے آتے، پھر وہ اس کو اس کے جسم سے کچھ نوچتے، پھر ادھر سے جنگل سے درندے آتے۔ یہ واقعہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے، کہیں اور نہیں پڑھا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہوگا۔ بہرحال یہ کہ ان کو جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کس طرح، مطلب کوئی پرندے لے رہے ہیں، کوئی مچھلیاں لے رہی ہیں، کوئی درندے لے رہے ہیں، کتنے پیٹوں میں اس کا جو جسم کے اعضاء چلے گئے ہیں، تو اس کو بھی تو اللہ رب العزت زندہ کریں گے، تو کیسے اللہ پاک کریں گے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت جو ہمیں کنسپٹ کے اندر، آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، ہمیں پہلے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ اللہ نہیں کر سکتے یا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے۔
انہیں سب علم تھا، ان کا یقین تھا، لیکن وہ اس کا مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، یعنی حق الیقین حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا سسٹم کیا ہو۔ جیسے ہمیں پتا ہو کہ ہماری ماما نے کھانا بنانا ہے، بریانی بنانی ہے، ہم کہیں گے آپ بریانی بنائیں گی، مجھے پتا ہے آپ بنائیں گی، لیکن آپ بنائیں گی کیسے، طریقہ کون سا ہوگا؟ تو یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ کیسے آپ زندہ کریں گے، یعنی کس نظام کے تحت آپ ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بھی ان سے یہی پوچھا کہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پہ، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، مجھے اللہ کی ذات پہ، لیکن یہ کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یاد رکھیے جو غیب کا علم ہے نا، غیب کے اوپر جو ایمان رکھنا ہے، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایمان بالغیب، بغیر دیکھے یقین رکھنا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے پرندوں کو جوڑا ہو، یا مردہ کوئی انسان 100 سال تک مردہ ہو کے واپس زندہ ہوا ہو، یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ ہم انبیاء کی مقابلے میں ہماری کیا حیثیت، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے، ہمیں جب یقین ہے کہ اللہ کی ذات دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو تو ایمان بالغیب ان کا تو 100% ہوتا ہے، ان کو تو بغیر دیکھے مکمل یقین ہوتا ہے، ان کے لیے مزید آزمائش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جانتے ہیں سب کچھ اور ان کا ایمان پختہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت پھر ان کو ایمان بالغیب کی کچھ چیزوں کا مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، جیسے کہ دیکھیں ہم لوگ اللہ رب العزت کی آخرت پہ ہر چیز پہ ہمارا یقین ہے، قیامت ہوگی اور وہاں وہ حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہے، سب کچھ، لیکن ہم نے اس کو دیکھا ہوا نہیں ہے، ہمیں یقین ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع وہ ساری چیزیں دکھائیں، کیوں؟ مشاہدے کے لیے، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، کامل ایمان تو ان کو حاصل تھا نا، تو اب اللہ رب العزت نے ان کو کیا کروا دیا، اس کا مشاہدہ بھی کروا دیا، کیونکہ انبیاء نے نسلوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، امت کی تربیت کرنی ہوتی ہے، تو وہ جب مشاہدہ کر کے اپنے مشاہدے کی روشنی میں اپنے واقعات سنا کے دوسروں کو یقین دہانی کرواتے ہیں، تو امت کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایسے واقعات انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت نے رونما فرمائے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اللہ ہی کی طرف سے ان کے دل میں ایک بات آئی، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں آپ پوچھ رہے ہیں ایسا؟ تو فرمایا کہ میرا دل مطمئن ہوگا، مجھے یقین تو ہے، لیکن مجھے مزید شرح صدر ہو جائے گا، طریقہ کار کلیئر ہو جائے گا، میں مزید اچھی طریقے سے اس کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں گا۔ اب وہ واقعہ ہوا، اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ آپ 4 پرندے لے لیجئے، ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، یعنی کہ پہلے ظاہر کافی ٹائم پہلے انہوں نے بچے چھوٹے چھوٹے لیے ہوں گے، ان کو تھوڑا بڑا کیا ہوگا اور ان کو مانوس کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں وغیرہ میں جن کے پاس مرغیاں ہوتی ہیں، وہ اگر عورتیں کہیں چل رہی ہیں تو مرغیاں ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں، بکریاں پیچھے سے آ جاتی ہیں، یعنی کہ یہ جانور جو ہے کسی کے ساتھ ڈوگی جو ہوتا ہے وہ اپنے مانوس ہوتا ہے، ہر گھر والے فرد کو پہچانتا ہے، تو یہ تمام جانور بہت جلدی اٹیچ ہوتے ہیں اور ان کی وفاداریاں انسانوں جیسی نہیں ہوتی موقع مناسبت دیکھ کے چینج ہو جائیں، یہ بہت وفادار ہوتے ہیں انسان کے، تو جب ہل جائیں تو پھر وہ جہاں بلائیں دوڑ کے انسان کے پاس آتے ہیں، بھلے وہ جانور کو یہ مرغی وغیرہ کو ذبح کرنے کے لیے پکڑ رہا ہو، لیکن وہ دوڑ کے اپنے مالک کے پاس ہی آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے ان کو اچھی طرح اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے اور پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر لیجئے۔ ذبح کرنے کے بعد 4 پہاڑوں پہ، یعنی کہ ان کے ہر جز کو الگ الگ پہاڑ پر رکھیے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے ان سے کہا، جیسے انہوں نے 4 پرندوں کے پر ایک پہاڑ پہ رکھ دیے، 4 پرندوں کے سر ایک پہاڑ پہ رکھ دیے، 4 پرندوں کے دھڑ ایک پہاڑ پہ رکھ دیے اور پر ایک پہ رکھ دیے، مثال کے طور پر، تو 4 پرندوں کے اعضاء کو 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا، اور یعنی ایک جگہ پہ 4 پرندوں کی ٹانگیں ہی تھی مکس اپ، پھر دوسری پہ 4 کا دڑ، اس طرح۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ رب العزت نے آپ سے فرمایا کہ آپ ان کو بلائیے، تو دیکھتے ہی دیکھتے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزات ہیں، یہ انبیاء سے صادر ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت جو چاہیں جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو دکھایا کہ وہ 4 پرندے یعنی کہ سب ایک، یعنی کہ جیسے اگر مور تھا تو اس مور کے پر، اس کے دڑ ایک سائڈ پہ ہوا، پھر اس کے ساتھ اسی کی ٹانگیں آ کے لگ گئی، اس کا جسم لگ گیا، اس کے پر لگ گئے،
ٹھیک ہے، دوسری طرف کوا تھا تو اس کا وہ سارا کچھ لگ گیا، اسی طرح مرغ تھا تو اس کا سارا کچھ لگ گیا۔ تو جو بھی 4 پرندے تھے، قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں فرمایا، تو وہ چاروں پرندے کیا ہو گئے، وہ انہوں نے ان کو بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے، یعنی ان سب کے پر لگے اور سارا گوشت لگا اور سب کچھ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جان لیجئے، آپ کو تو پتہ ہے لیکن مزید دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزیز یعنی غالب، زبردست بھی ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، اور حکیم حکمت والا بھی ہے۔ اس نے چاہا، آپ نے پوچھا، اللہ نے آپ کو ایک دکھا دیا پورا آپ کے سامنے، ورنہ اگر اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا کا ایمان اس بات پہ ہے کہ مردے مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ ہزاروں اربوں خربوں سال پہلے بھی جو لوگ مر چکے ہیں، وہ بھی جب قیامت ہوگی، قبر ہوگی، وہاں سے ان کو اٹھایا جائے گا اور وہ اٹھ کے میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، جمع ہوں گے، سب کا اس پہ یقین ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ واقعہ اس طرح ان کی ایک خواہش کے اوپر جیسے کہ ان کو کر کے دکھا دیا۔ قبر سے اٹھنے سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور سے سمجھنے کی، چیزوں کو ریئلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں اگر کہیں جانا ہو، کوئی ہمارے ذہن میں پروگرام ہو، وہ آج سے 10 دن بعد بھی ہو، تو ہمارے ذہن میں وہ ایک ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، ہم نے کیا پہن کے جانا ہے، ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ، کیا کریں گے، کون کون ملے گا، اور کیا ہماری ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے، ہم اس طرح سوچتے رہتے ہیں۔ جیسے میرا بھی 11 جنوری کو جو ہے الحمدللہ اللہ رب العزت کی کرم شکر اور احسان سے 2 سالہ جو ترجمہ کا پروگرام تھا فوزیہ عبدالعزیز باجی جان کے ساتھ، الحمدللہ وہ مکمل ہوا ہے، اور اس کی فرائیڈے اور سیٹرڈے لاسٹ کلاس ہے۔ پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کر چکی ہوں میری پیاری بہنوں کہ آخری پارہ ہے، آخری دن ہے، اگر آپ لوگ شامل ہو جایا کریں، میں اسٹیٹس پہ ضرور اس کی جو ہے وہ لنک شیئر کر دیتی ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، کوئی اس میں ہمارا دوش نہیں، لیکن اللہ کے کرم سے 2 سال کا عرصہ مکمل ہوا، اور ہمارا یہ قرآن کریم جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہم نے سنا بھی، اور الحمدللہ سنایا بھی ترجمہ۔ تو اس کی 11 تاریخ کو جو ہے وہ دعا ہے، دعائیہ تقریب ہے، تو مطلب ایک ایکسائٹمنٹ، ایک شوق ہے، کون وہاں ملے گا، وہاں دعا ہوگی اور ہم جائیں گے اور جو بھی ہوگا، اور ایک سوچ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بڑا سوچتے ہیں، ایک ایسا دن ہر حال میں ہم نے وہاں جمع ہونا ہے، وہ میدان حشر کہلا رہا ہے۔ ایک ایسا دن جس میں ہم رب کائنات کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہوں گے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو اس دن ہمیں قبر سے جب اٹھ کے ہم جائیں گے حشر میں، میزان ہو رہی ہوگی، عمل ہو رہا ہوگا، وہاں ہمارے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، نہ ہمارے پاس کوئی نیکیاں ہوں گی، نہ کوئی ذکر اذکار، نہ کوئی تحفے تحائف، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی چیز ہمارے پاس وہاں پر نہیں ہوگی۔ ہمارا وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ وہ تو پھر بھی تھوڑا سا دور لگ رہا ہے میری پیاری بہنوں۔ یہ جو اچانک سے آ جاتی ہے خبر، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں فوت ہو گئے، اچھا اچھے بھلے تھے، کیا ہو گیا، فوت ہو گئے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو کسی بھی لمحے آپ میں سے کسی کا، میرا، کسی کا بھی یہ بات ہو جائے گی، کہیں گے وہ فلاں تھی، وہ تو فوت ہو گئی ہے، تو وہ تو ایک دم سے وہ آ جائے گا۔ مطلب باقی تو پھر بھی ہمارے کوئی ایونٹ ہے، اس کی کوئی ڈیٹ ہے، کوئی دن ہے، ہم سوچتے ہیں، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی اچانک یہ جو آپ نے مثلاً ہم جو جتنی ہمارے پاس سامنے خبریں آتی ہیں، یہ تو کل تھے نا، ہمارے سامنے تھے، اس دنیا میں تھے، پھر کہہ رہے نہیں وہ فوت ہو گئے جی، وہ اطلاع آ گئی، وہ تو اسی طرح ہمارا ہوگا۔ تو پھر ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہاں جب ہم جائیں گے تو ہم کیا وہاں پہ پیش کریں گے اللہ رب العزت کو؟ کیا چیز ہوگی جو ہماری وہاں حفاظت کرے گی؟ کیسے ہم ان سارے پروگراموں میں، جس طرح ہم اپنے دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے پروگرام کو، بڑے پروگرام کو، خاص طور پہ کوئی شادی آ جائے کسی پیارے کی، کسی بہن بھائی کی، کسی عزیز کی، عید آ جائے، کسی قسم کی کوئی چیز، تو اس کے لیے ہم لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، میں کیا پہن کے جاؤں گی، میں کیا لے کے جاؤں گی، کون کون جائے گا، کون سنبھالے گا، کون دیکھے گا، پرمیشن لے رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے۔ تو یہ بالکل اچانک وہ رات آنے والی ہے کہ وہ پتہ نہیں ہماری جو ہے نا کون سی رات ہوگی، تو وہ قبر کے اندر ہوگی۔ تو اس کے لیے پھر میری پیاری بہنوں ہم نے ایسی ہی تیاری کرنی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم نے 11 جنوری کو کہاں جانا ہے، اس کے لیے کیا کیا ایکسائٹمنٹ ہے، اسی طرح ہمیں اس دن کے لیے بھی تیاری کرنی ہے کہ وہ حشر کا میدان ہوگا،
اللہ رب العزت کی ذات ہوگی اور ہم ہوں گے، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوں گے، تو کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہمارے اعمال میں بہتری آ جائے، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ سچ میں ہم نیک بن جائیں، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہم صرف دکھاوے کے نیک نہ ہوں، ہم حقیقت میں اللہ کا قرب ہمیں مل جائے، اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے، توبہ استغفار کی توفیق نصیب ہو جائے، سچی پکی نمازیں نصیب ہو جائیں، کوئی تہجد نصیب ہو جائے، کوئی روزہ نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔